نبی فرماتے ہیں نظرتن الی العالم احب الی من عبادت سنت مع صیامها و قیامها. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں، آج میں تمہارے لیے نہیں بول رہا ہوں، آج ان کے لیے بول رہا ہوں. آج بہت بڑے مجمعوں میں تقریریں کرنے کا اتفاق ہوتا ہے، مگر کچھ مجمع ایسے ہوتے ہیں جہاں خود اپنی بیٹری چارج کی جاتی ہے. آج ہم نے بیٹری اور چارج دونوں لگا دی. نبی فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا. اب تم دیکھ ہی تو رہے ہو ان کو، سمجھے؟ وہ بات الگ ہے، کچھ گھور کے دیکھ رہے ہوں گے، کچھ خوش ہو کے دیکھ رہے ہوں گے. اگر نعت میں تقریر میں تھوڑی دیر ہو جائے تو کہتے ہیں یار کب کو ہٹیں گے، یہ ایسے بھی ہوں گے. کچھ سوچتے ہیں یار 2 شعر اور پڑھ دیں. وہ دیکھنا تمہارے اوپر. نبی فرماتے ہیں نظرتن الی العالم، عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، احب الی من عبادت سنت، آقا فرماتے ہیں مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند آئے. کیا بات، واہ واہ سبحان اللہ. اب کون کہہ رہے ہیں؟ یہ آقا کہہ رہے ہیں 1 سال کی عبادت سے. اور اچھا عبادت بھی کیسی؟ تمہاری جیسی نہیں کہ نیت بند رہی ہے چمروے کی مسجد میں اللہ اکبر اور ٹہلیا رامپور میں، سمجھے؟ بہت ساروں کی عبادت بس خالی سجدہ ہی مار رہا، اور وہ بھی الٹے سیدھے. مچھر ایک ہے اور ہاتھ پاؤں 3 پٹ پٹا رہا. نماز تو اللہ کے بندو ڈھنگ کی پڑھی لیا کرو. ابھی میں تقریر میں آؤں گا، ہماری اور آپ کی جیسی نماز نہیں، بلکہ کیسی؟ کیا بات ہے، دن میں روزے رکھتا ہو، رات کو نوافل پڑھتا ہو، ایسی 1 سال کی عبادت سے کسی عالم کی طرف 1 مرتبہ دیکھنا، آقا فرماتے ہیں مجھے زیادہ پسند ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا طالب علم، توجہ ہے، اگر کوئی عالم یا طالب علم، آقا فرماتے اگر کسی بستی سے گزر جائے، یعنی خالی گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں، دعا نہ کرے، نبی فرماتے اگر گزر جائے تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. ارے یار کوئی تو کوالٹی ہوگی. اب 2 چیزیں، ایک ہے علم اور ایک ہے عشق. توجہ رکھنا، علم مدرسوں سے ملتا ہے اور عشق ان کے دربار سے ملتا ہے. خانقاہوں سے، بارگاہوں سے. سمجھ میں آ رہی؟ علم میں بھی پہلا لفظ عین اور عشق میں بھی پہلا لفظ عین. اب مولانا سلمان صاحب سے پوچھو عین کے معنی کیا ہے تو علامہ ابن علی صاحب کہیں گے عین کے معنی ہے آنکھ، عین کے معنی گھٹنا، عین کے معنی ہے چشمہ یعنی جھرنا. اگر کسی کے پاس علم ہے اور عشق نہیں ہے تب بھی کاڑا. کیا بات، حق بے شک. ایک آنکھ والا، بہت اچھی اصلاح ہے. کیا اور کنوا جو ہوں گے نا، کنوا کانے کو ایک ہی سائڈ دکھے گی، اسی لیے کہتا ہے کہ یہ مٹی کے ڈھیر ہے. چھاٹو، اسی لیے کہتا ہے ان سے کچھ نہیں ملتا. جو یہ کہے کہ ان سے کچھ نہیں ملتا سمجھ لیو یہ وہی کانڑا گھوم رہا، چاہے کتنی نمازیں پڑھتا ہو، وہ کتنا ہی بڑا مفتی ہو. اگر غلط بولوں گا تو یہ علماء پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا. اگر سمجھ لو کوئی یہ کہے اللہ کے ولیوں سے مت مانگو، ان کی بارگاہ میں مت جاؤ، تو سمجھ لیو سب سے بڑا کانا یہی ہے. اور بچوں ہنسو کم،
اور جب ہم نا چھوٹے چھوٹے تھے حضرت جب نہم میر پڑھ رہے تھے، او بیٹا اگر یار تمہاری تقریر شروع ہو گئی تو پھر میں کب کروں گا، اور پھر اتنا نذرانہ کہاں سے لاؤں گا جو تمہیں دیا جائے گا؟ توجہ رکھو، سنو، ایک دو ویسے ہی لوگ بکری شروع ہو گئی ہے مولویوں کے، اللہ معاف فرمائے۔ توجہ رکھو، جب ہم چھوٹے سے تھے نہو میر پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک شعر آیا تھا، کیوں نہ کانے کی کریں سارے زمانے میں ہی جو، کیا بات، بے شک، اچھا بہت اچھا بہت اچھا، کیوں نہ کاڑے کی کریں سارے زمانے میں ہی جو، فعل ناقص بھی تو عربی میں ہے کانا سارا۔ واہ کیا بات ہے، بہت اچھا، علماء سمجھ گئے ہوگے۔ زندہ باد۔ بہرحال چلو اپنے موضوع پہ آؤ۔ اگر کوئی یہ کہے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں مت جاؤ، یہاں سے مت مانگو، توجہ بیٹا سن لو، پہلے موضوع پہ آنے دو مجھے، تو سمجھ لینا یہ کاڑا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس خالی عشق ہو، علم نہ ہو، تو وہ شریعت میں طبیعت ملائے گا، کہے گا معرفت الگ ہے، شریعت الگ ہے، نماز مت پڑھو، بس مجھ سے مرید ہو جاؤ، جنت میں لے جاؤں گا، مولویوں سے بچ کے رہیو، تو سمجھ لو یہ بھی کانڑا ہے۔ پیر بھی کچھ ایسے ہیں، یہی سمجھ لو ایک آنکھ والا ایک آنکھ، اور اگر جس کے پاس ایک آنکھ علم کی ہو اور ایک عشق کی ہو تو وہ اللہ اللہ جہاں دیوار وہاں بھی دیکھتا ہے، اور جب اندر والی کھول دیتا ہے تو پار کا بھی دیکھ لیتا ہے۔ کیا بات بھئی، واہ واہ واہ، سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ چھوٹے سے ہیں، بچے ہیں، ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، بچے کھیل رہے، ایک مجذوب چلا اللہ والا جس کے پاس دونوں آنکھیں تھی، علم بھی تھا اور عشق بھی تھا، جاتے جاتے بچوں سے سلام کرنے لگا، بچوں سے بولا السلام علیکم ورحمت اللہ، سارے بچوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، مگر بڑے پیر بھی کھڑے تھے، وہ چھوٹے سے تھے، بچے تھے، بڑے پیر نے 2 مرتبہ جواب دیا، جیسے ہی 2 مرتبہ جواب ہوا وہ اللہ والا رک گیا، پیچھے کو واپس آیا، کہا بچوں بولو 2 مرتبہ کس نے جواب دیا؟ سلام کا ایک ہی جواب ہوتا ہے۔ سارے بچوں نے بتا دیا بابا اس نے جواب دیا، یہ بچہ ہے۔ اس اللہ والے نے بڑے پیر کی پیشانی کو پڑھ لیا اور پہچان لیا یہ کوئی مقدس اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ اللہ وہ بابا کہنے لگے بیٹا تمہیں سلام کے آداب معلوم نہیں ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو پھر کہا سلام ایک مرتبہ، جواب بھی ایک ہی مرتبہ، مگر ذرا غور کرو، بڑے پیر جواب دیتے ہیں، کہنے لگے بابا آج سے کچھ سال پہلے آپ میرے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ یہ عبدالقادر کہہ رہے ہیں، 11ویں والے پیر کہہ رہے ہیں، میں اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، مگر آپ نے سلام کیا تھا، میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیا تھا، جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہیں میری ماں دہشت زدہ نہ ہو جائے، میری ماں ڈرنا نہ ہو جائے۔ اے اللہ والے میں نے 2 مرتبہ جواب دیا، ایک جواب آج کا ہے اور ایک جواب اس دن کا ہے۔ نعرہ تکبیر، اب بریلی کے امام کو ذرا پڑھو، کیا بات ہے، واہ واہ، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، کیا بات ہے بھئی، واہ واہ، زندہ باد، سر بھلا کیا کوئی جان
نیک ہے کیسا تیرا، بولو یا غوث المدد، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلوہ تیرا۔ وہ اللہ والے ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور عشق بھی ہے، مگر کچھ لوگ گمراہ کیے ہوئے۔ وہ علم والے جن کے پاس عشق نہیں ہے، وہ وہی ہوتے ہیں جن کے پیجامے کچھ حد سے زیادہ ہی اونچے ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ہو گیا؟ اب کوئی نام بتانا تھوڑی ہے۔ جن کے پیجامے کچھ زیادہ ہی اونچے ہوتے ہیں، وہ کمیاں نکالتے اللہ والوں میں۔ اگر کوئی بھی کسی بھی سنی عالم نے یہ نہیں لکھا ہے کہ عورت کا مزار پہ جانا احناف کے یہاں جائز ہے، کوئی مائی کلال دکھا نہیں سکتا، کسی سنی عالم نے لکھا۔ اگر غلطی ہم نے کر لی، آپ نے کر لی، کسی کی بہن بیٹی مزار پہ چلی گئی تو ڈائریکٹ ٹارگٹ بناتا، دیکھو دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، ان کا عرس ہی ناجائز ہے۔ اس بے وقوف سے پوچھو۔ مگر مجھے یاد آنے لگا وہ جس کا پیجامہ ہی اوچھا نہیں بلکہ قسمت بھی اوچھی تھی۔ قرآن شریف سے حوالہ دیتا ہوں، اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پڑھا، جب قرآن پڑھتا ہوں نا پوری جان لگا کے پڑھتا ہوں، کیوں مجھے اللہ کے کلام سے اچھا کوئی کلام ہی نہیں لگتا۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ حضرت سلیمان کا یہ واقعہ، اور 19واں سپارہ اٹھاؤ گے تو ملے گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے جنات کو جمع کیا۔ یہ بتاؤں گا، اللہ کے ولیوں سے مانگنا قرآن سے ثابت ہو جائے گا، سمجھے؟ انہوں نے جنات، انسان اور پرند ان سب کو جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اب پرندوں کو چیک کیا، حاضری ہونے لگی اپنے اس میں۔ بولے کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد وہ پرندہ جو چکتا یوں کر کے، کیا بولتے اس کو یہاں؟ کھٹ کھٹ بڑھائی۔ اب وہ کھٹ کھٹ بڑھائی ہو یا کھٹ کھٹ فقیر ہو، جو بھی ہو، برا مت مانیو، ٹھیک ہے؟ اگر برا مان بھی جاؤ تو میرا کر کیا لوگے، آج تو ان کا مہمان ہوں، اس لیے بولتے تھا تمہارے قریب کا ہوں۔ ہدہد، حضرت سلیمان لگا کیا بات ہے ہدہد کا؟ آنے دو، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت سزا دوں گا اس کو۔ تھوڑی دیر میں ہدہد آ گئے۔ کیا بات؟ کہاں تھے؟ کیا تھا؟ کیا معاملہ ہے؟ غائب کیوں تھے؟ تم کھڑے ہو کے پیچھے دیکھ رہے ہو کہ آ گئے کیا؟ ہاں، کیا ہوا؟ ہدہد سے پوچھا کہاں تھے، غائب کیوں؟ اب وہ ہدہد کہنے لگا، اے اللہ کے مقدس نبی، میں ایک ملک سبا سے ایک نبا لایا ہوں، مطلب خبر لایا ہوں، اور ایسی خبر، اللہ، جو ایک عورت ہے اور اس کا نام بلقیس ہے۔ سننے کی بات ہے، اس کا نام کیا؟ بولو او بیٹا کان میں بات مت کرو، او پنک شرٹ، اس کا نام کیا ہے؟ تم ہی سے کہہ رہے ہو، کہاں دیکھ رہے ہو؟ اس کا نام کیا ہے؟ بلقیس نام ہے، اور اس کا تخت ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا ذکر آیا، سمجھے؟ موتی سونے چاندی سے جڑا ہوا۔ اچھا، خبر بھیجا دی،
اب پورا واقعہ لیکن شارٹ کر کے سنا رہا ہوں. خبر بھیجا دی, بلقیس آنے لگی. حضرت سلیمان نے کہا کون ہے جو اس کا تخت پہلے لا کر کے مجھے دے گا؟ سارے لوگوں میں ایک جن تھا, جن, اور وہ جن بھی اتنا بڑا ہیکل, اتنا بڑا طاقتور دیو. پوچھا کون لائے گا؟ وہ جن کہنے لگا میں لاؤں گا. قرآن میں آتا قال عفریت من الجن. عفریت جو جن تھا اس نے کہا کیا کب تک لاؤ گے؟ کتنی دیر میں؟ محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے, جو کھڑے ہیں بیٹھنے سے پہلے, جو بیٹھے اٹھنے سے پہلے, دونوں تفسیر. قرآن کی آیتیں بالکل سچا ایک دم. علماء بیٹھے ہیں, کہا اس سے پہلے پہلے لا کر کے پیش کروں گا. اچھا, سلیمان بولے نہیں علیہ السلام ابھی اور بولو. اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, ان سے بڑا طاقتور تو کوئی ہے ہی نہیں. تقریباً 1500 کلومیٹر جو بیٹھا کھڑے ہونے سے پہلے, جو کھڑا بیٹھنے سے پہلے, محفل برخاست ہونے سے پہلے, اس سے بڑا طاقتور کوئی جن نہیں. لیکن وہیں پہ ایک اللہ کا مقدس ولی بھی تھا. واہ سبحان اللہ. اب ذرا پاور دیکھو ولی کا. ان ولی کا نام آصف بن برخیہ تھا. وہ کھڑے ہو گئے, بولے میں لاؤں گا. کون؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. سبحان اللہ بولے یار. سبحان اللہ. وہ اللہ کا ولی جن کے پاس کتاب کا علم تھا. اللہ بولے علم اور عشق ذہن میں رکھنا. کب میں لاؤں گا؟ کب تک؟ کتنی دیر میں؟ ٹائم بولو. تو تم سمجھ رہے ہوگے. انہوں نے تو کہا تھا, جن نے تو کہا تھا بیٹھنے سے اٹھنے سے, محفل برخاست ہونے سے پہلے. مگر انہوں نے کیا کہا؟ ان یرتد طرفک, آپ کا پلک جھپکنے سے پہلے. کیا بات کہی, واہ واہ واہ. اللہ والے کی شان دیکھو, آپ کا پلک جھپکنے سے پہلے. جیسے انہوں نے پلک جھپکا, اس اللہ والے نے ایسے کیا, تخت آ گیا.